لندن میں 1 سے 1.5 لاکھ انگریزوں نے امیگرینٹس کے خلاف ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا ناظرین. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں سے امیگرینٹس کو نہ صرف نکالا جائے بلکہ جو لوگ امیگرینٹس آ رہے ہیں فرانس سے، اٹلی سے اور دوسرے ممالک سے کشتیوں میں بیٹھ کے، اس کو بھی روکا جائے. اس حوالے سے یہاں پہ دائیں بازو کی جو سیاسی پارٹی ہے ٹامی رابنسن کی اور نائجل فراج کی، وہ کافی شہرت پا رہی ہیں انگلینڈ کے علاقوں میں. یہ یاد رکھیں کہ برطانیہ جو ہے یعنی یو کے جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اسکاٹ لینڈ ہے، انگلینڈ ہے، ویلز ہے اور ناردرن آئرلینڈ ہے. یہ سمجھ لیں 4 ان کے صوبے ہیں. اسکاٹ لینڈ انگلینڈ کے سخت خلاف ہے اور یہاں پہ آزادی کی تحریک چل رہی تھی جس کا ریفرینڈم بھی ہوا تھا. جو یہ ریفرینڈم بہت چھوٹے مارجن سے ہار گئے تھے، ورنہ یہ علیحدہ ہو جاتے یو کے سے اور یو کے ٹوٹ جاتا. اسی طرح ناردرن آئرلینڈ کے لوگ جو ہے وہ بھی برٹش جو کنگ ہے، اب پہلے ملکہ تھی اب بادشاہ ہے، ان کے سخت خلاف ہے. اسی طرح ویلز کے اندر بھی جو ہے وہ انگلینڈ کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے. تو یہ جو 1 سے 1.5 لاکھ لوگ لندن کے سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے جو احتجاج کیا ہے سیٹرڈے کو، یہ بنیادی طور پر صرف انگلینڈ تک محدود ہے. یہ پورے یو کے کی کو نمائندگی نہیں کرتا. یہ جو مظاہرہ ہوا ہے، اب انگلش جو لوگ ہیں ان کے اندر وہ ماضی کا جو ایک نو آبادیاتی تکبر ہے وہ آج بھی موجود ہے. یعنی کہ انگلینڈ نے ہی اسکاٹ لینڈ کو بھی فتح کیا، ناردرن آئرلینڈ کو بھی فتح کر کے ساتھ ملایا، اور پھر اسی طرح پورا ہندوستان اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنی امپائر کھڑی کی. تو وہ امپائر کھو جانے کا جو دکھ ہے ان کو، دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہندوستان آزاد ہو گیا تھا، وہ آج بھی ان کو بہت تکلیف دیتا ہے. اور اسی لیے یہ جو تقریریں کرتے ہیں اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم کالونائز ہو رہے ہیں. یعنی کہ انگلینڈ جو ہے اس کو اتنا امیگرینٹ آ گیا ہے کہ اب یہ اس کو اپنی نوآبادی بنا رہے ہیں، جیسے انگریزوں نے دوسرے ملکوں کو نوآبادی بنایا. اب اس کے اندر جو امیگریشن کے حوالے سے جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں ان پر میں پہلے ذرا آپ کو تفصیل تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ باہر سے آنے والے امیگرینٹس نے ہماری نوکریاں لے لی ہیں، یہاں پہ بہت جو ہے وہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، یہ سب بالکل جھوٹ اور لو ہے. اصل میں بریکسٹ سے کے بعد، یعنی یورپین یونین سے جو انگلینڈ نکلا ہے، اس کے بعد یہاں پہ جو لیبر کی شارٹیج ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور 3 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ نوکریاں یہاں پہ ختم، مطلب ملازمتیں، اور 3 لاکھ سے زیادہ یہاں پہ مزدوروں کی شارٹیج ہوئی ہے اس وقت جب انہوں نے بریکسٹ کیا ہے. 1/3 جو یو کے کاروبار ہیں، بزنسز ہیں، وہ لیبر شارٹیج کی شکایت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بہت مشکل ہے اپنا کاروبار چلانا کیونکہ ہمارے پاس لیبر ہی نہیں ہے. اچھا، اب یہ لیبر شارٹیج کون کون سے شعبوں میں ہے وہ بھی تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. ہیلتھ کیئر، سوشل کیئر، ڈیجیٹل، کنسٹرکشن، انجینئرنگ، اکوموڈیشن، فوڈ سروسز، پروفیشنل اور ٹیکنیکل. 76% جو امپلائڈز ہیں، یعنی جو لوگ مالکان ہیں یا کاروبار چلا رہے ہیں یا بزنسز چلا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. 76% نے یہ کہا ہے کہ ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے لیبر تلاش کرنے میں، سکلڈ لیبر یا انسکلڈ لیبر دونوں کی. اور انہوں نے اس کو کرٹیکل سچویشن قرار دیا ہے. اس وقت برطانیہ کو یعنی یو کے کو 8 لاکھ لوگ چاہیے آسامیاں بھرنے کے لیے. تو یہ امیگریشن کا کیا تعلق آ گیا اس میں؟ امیگرینٹس نے کہاں سے نوکریاں لے لیں؟ نوکریاں تو موجود ہیں، 8 لاکھ آسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں. تو ان کو یہ جو 1.5 لاکھ بندہ آیا تھا جلوس میں، یہ ان کو بھر دیں جا کے. وہ تو اسائلم سیکر یا امیگرینٹس نہیں لے رہے ان سے، بلکہ وہ تو الٹا اس معیشت کی ضرورت بن چکی ہے امیگریشن. امیگریشن اگر بند ہو جاتی ہے
تو پھر یو کے کی اکانومی سروائیو نہیں کر سکتی. اور یہ صرف یو کے کا نہیں، یہ پورے یورپ کا یہ حال ہے. اب 25 لاکھ جو کام کرنے والے لوگ تھے، مزدور یا جو دفتروں میں کام کرتے تھے، 25 لاکھ کی تعداد میں یہ جو کرونا آیا تھا، 50 سے 70 سال کی عمر کے جو لوگ کام کر رہے تھے اس وقت، وہ کام چھوڑ گئے. یعنی وہ 25 لاکھ اس کے علاوہ ہے جو کام چھوڑ گئے. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ امیگریشن بند کی جائے اور برطانیہ کی جو معاشی صورتحال ہے اس کی خرابی کی وجہ جو ہے وہ امیگریشن ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اس پروپیگنڈے نے انگلینڈ کے اندر، یعنی یونائٹڈ کنگڈم کے ایک جو صوبہ ہے انگلینڈ، اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پذیرائی حاصل کی ہے. اور رائٹ ونگ کی فاشسٹ جو پارٹیاں ہیں، وہ جو معاشی بے چینی ہے لوگوں کے اندر، اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اس کو استعمال کر رہی ہے اپنے ووٹ بینک میں اضافے کے لیے جھوٹ بول کے. یہ نائجل فراج جو ہے یہ بھی فاشزم کا ایک سافٹ فیس ہے، جس کی پارٹی اس وقت یو کے میں بہت پاپولر ہو رہی ہے، ریفارم یو کے. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو جو اسلام ہے وہ بڑی تیزی سے برٹش سوسائٹی کے اوپر جو ہے ایک ثقافتی غلبہ پیدا کر رہا ہے، ایک ثقافتی غلبہ یہاں پہ قائم ہو رہا ہے. یہ بھی بالکل جھوٹ بات ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے خود یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو مساجد ہیں ان کو گرانٹیں بھی دی ہیں، جو مسلم یہاں پہ این جی اوز ہیں ان کی فنڈنگ بھی کی ہے، اور انہوں نے خود یہ یہاں پہ اجازت دی ہے ایسے پاکٹس، ایسے حصے جو ہے علاقے بنانے میں جہاں مسلم آبادی جو ہے اس کی اکثریت ہو گئی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ 1950 کی دہائی میں پارٹیشن کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ انڈیا اور پاکستان سے آئے ہیں. پھر کشمیر جب پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں 1960، 62، 63 میں جب منگلا ڈیم بنا تو وہ بھی بڑی تعداد میں لوگ آئے یہاں کی فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے، جس سے برٹش اکانومی بہت تیزی سے جنگ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس نے ریوائیو کیا. اور انہوں نے بلائے، مثلا میرے والد صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر تھے، اور نیشنل ہیلتھ سروس جب بنی ہے تو میرے والد صاحب نے نیشنل ہیلتھ سروس میں 8 سال کام کیا ایز اے ڈاکٹر، ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ. پھر ٹھیک ہے نا، تو ان کو ضرورت تھی اس وقت، تو اس وقت جناب بڑا ویلکم وہ کر رہے تھے. لیکن اب وہ اسکیپ گوٹ بنا رہے ہیں، اب وہ قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں امیگرینٹس کو اور مسلمانوں کو، جبکہ ایک بہت چھوٹی تعداد ہے مسلمان ریڈیکلز کی، یعنی کہ انتہا پسند مسلمانوں کی برطانیہ میں، جس کو وہ ٹارگٹ کر کے اس کو وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ مسلمان ایسے ہیں. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے. مسلمان ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، جو بھی یہاں پہ آئے ہیں وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ یہاں پہ مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ اپنے پیچھے جو گھر ہیں ان کو ان کی کفالت کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کا اس مذہبی جنونیت سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ پھر جب آپ غزہ میں قتل عام کریں گے فلسطینیوں کا اور دنیا کو برباد کریں گے، تو پھر جو یہ ریڈیکل اسلامسٹس ہیں، جب یہ پھر اس کو کنڈیم کریں گے اور جلوس نکالیں گے، تو پھر وہ ایک مسلمان جذبات جو ہے اس کو ایک غلط سمت دے دیں گے کہ جیسے پتہ نہیں مسلمان جو ہے وہ برطانیہ میں بہت خطرے میں پڑ گیا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اسکاٹ لینڈ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بستے ہیں اور ان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، وہ ممبر اسمبلیوں کے ممبر بنتے ہیں، تو اور کاروبار چلا رہے ہیں. کسی کی دکان پہ کسی نے کوئی پتھر نہیں آ کے مارا یا کوئی گندے انڈے نہیں پھینکے. یہاں پہ لوگ جو ہے، عام جنتا جو ہے وہ ان کے بڑی خلاف ہے. اچھا، اب بات آگے چلتے ہیں.
جب سے یہ جو لیبر پارٹی کا جو وزیر اعظم بنا ہے کیت سٹارمر، جب سے یہ آیا ہے اس نے مزدور دشمن پالیسیاں اپنائی ہیں. اس نے بجائے لوگوں کی تنخواہوں کو افراط زر کے ساتھ منسلک کر کے بڑھانے کے ان میں کٹوتیاں کی ہیں. اور پھر یوکرین کی جنگ کو لے کے اس نے ایک جنگی ماحول پیدا کیا ہے، ایک جنگی بیانیہ پیدا کیا ہے برطانیہ میں. اور اس جنگی بیانیے کی آڑ میں جو ہے یہ جو جینوسائیڈ ہے غازہ کا، اس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں اس کو جینوسائیڈ کہہ رہا ہوں. میں اس لیے جینوسائیڈ کہہ رہا ہوں کہ وہ علیحدہ پروگرام کریں گے. میرا خیال ہے کہ اسرائیل نے کوئی نیتن یاہو نے خاص طور پہ حد سے زیادہ ریاکٹ کیا ہے 7 اکتوبر کے جو حملہ ہوا تھا 2023 میں، حماس نے جو حملہ کیا تھا. اور حماس کے حملے کے بارے میں بھی اب کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی کسی اور پروگرام میں بات کریں گے. چلتے ہیں واپس. یہ جو ہے کیت سٹارمر، اس نے بھی دائیں بازو کے آگے ہتھیار ڈالے ہیں. یہ اب اپنی تقریروں میں بجائے ان کو کنڈیم کرنے کہتا ہے ہم نے تو 45,000 جو ہے وہ اسائلم سیکرز کو ڈپورٹ کر دیا ہے، یہاں سے نکال دیا ہے. اور ہم جو ہے وہ ان کی اپلیکیشن جو ہے اسائلم کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے، درخواستیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر ہم کلیمپ ڈاؤن کر رہے ہیں. اور اب ان کو چونکہ ہوٹلوں کے باہر بھی یہ رائٹ ونگ نے انگلینڈ میں مظاہرے کیے ہیں. یاد رہے کہ یہ مظاہرے صرف انگلینڈ میں ہو رہے ہیں، یہ اسکاٹ لینڈ، ویلز، آئرلینڈ میں نہیں ہوئے. تو ان مظاہروں میں لوگوں نے ہوٹلوں کا گھیراؤ کیا جہاں اسائلم سیکرز کو ٹھہرایا جاتا ہے. تو اس پر اس برٹش وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ان کو اب ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرائیں گے، ہم ان کو جو ویئر ہاؤس ہوتے ہیں، خالی پڑے ہوئے ویئر ہاؤس ہیں وہاں پہ، اور جو فوجی فیسلٹیز ہیں جو زیر استعمال نہیں ہیں وہاں پہ کریں گے. دوسرے لفظوں میں یہ اب ان کو ایک قسم کا کنسنٹریشن کیمپ میں ڈالیں گے. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہانی صرف انگلینڈ کی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی کانسپیریسی ہے، ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے پوری دنیا کے عوام کے خلاف. اور یہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے فاشزم کے ذریعے قبضہ کرنے کا ایک منصوبہ ہے. فرانس، اٹلی اور دیگر جو یورپین ممالک ہیں وہاں پہ یہ تحریکیں اب چل رہی ہیں اور طاقت پکڑ رہی ہیں. مثال کے طور پر جو سیٹرڈے کو جو لوگ اس جلسے میں یا اس ریلی میں جنہوں نے خطاب کیا ہے، ان میں فرانس کے جو انتہائی دائیں بازو کے فاسسٹ پولیٹیشین ہیں ایرک زیمور، انہوں نے تقریر کی ہے. پھر ڈینش پیپلز پارٹی، وہ ایک اور فاسسٹ پارٹی ہے، اس کے لیڈر ہیں مورٹن میسر سمٹ، انہوں نے. پھر جرمنی کی AFD پارٹی ہے، اس کے پیٹر بائسٹرون نے تقریر کی ہے. لیکن سب سے اہم تقریر جو اس میں ہوئی ہے وہ ایلون مسک کی ہوئی ہے، جس نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ہے. اور ایلون مسک نے یہ مطالبہ کیا ہے یا یہ مشورہ دیا ہے اپنی تقریر میں برٹش عوام کو کہ آپ اپنی پارلیمنٹ کو ختم کر دیں، پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیں. اور اس نے ڈرایا ہے وہی خوف کا ماحول کہ جی UK میں اب جو ہے وہ خانہ جنگی انویٹیبل ہے، یعنی اس کو اب ٹالا نہیں جا سکتا. تو یہ اب بتا رہا، اس سے یہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ برٹش جو فار رائٹ کی موومنٹ ہے، انتہائی دائیں بازو کی جو یہ تحریک چل رہی ہے، یہ عالمی انتہائی دائیں بازو کی جو تحریک ہے اس کا حصہ ہے اور اس سے فائنانس بھی ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ایلون مسک نے جرمن فاشسٹ پارٹی AFD کو اوپنلی سپورٹ بھی کیا ہے اور پیسے بھی دیے ہیں. تو یہ جو سپر رچ اولیگارکی ہے، یعنی انتہائی امیر جو یہ گروہ ہے ان کا، ٹرمپ بھی اسی کا جو ہے وہ حصہ ہے اور ایلن مسک، یہ سب اس کا حصہ ہیں. ان کا بیسک مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ان کا بیسک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ڈی ریگولیشن کی جائے. یعنی جو
تجارتی پابندیاں ہوتی ہیں یا جو ریگولیشنز ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ ایک بے لگام سرمایہ داری دنیا کے اندر جو ہے وہ جاری کی جا سکے. اور دوسرا جو ان کا ایم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نوکر شاہی بہت زیادہ ہے ہر ملک میں، اس کو کم کیا جائے. اب نوکر شاہی کو کم کرنے کا بھی مطلب یہی ہے کہ کاروبار اور بزنسز اور پیسے کی جو فری موومنٹ ہے ملکوں کے درمیان اس کے اندر جو بیوروکریٹک رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ یہ میں ویسٹرن یونین اور دوسرے چیزوں سے جو پیسے لوگ بھیجتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، منی گرام وغیرہ کی، یہ میں بڑے پیسے کی بات کر رہا ہوں، بلینز، ٹریلینز اور ملینز آف ڈالرز کی جو ٹرانسفر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. اب اس ساری صورتحال میں ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا اس کے خلاف عوام کو موبلائز کرنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے انگلینڈ میں. بھائی اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ جرمی کوربن کی ہے، جس کا آپ نے تھم نیل پہ فوٹو دیکھا، ایسے کر کے ہاتھ ہے اس کا. جرمی کوربن جو ہے اس کو 2015 میں لیبر پارٹی کا بنایا گیا تھا لیڈر، لیکن جرمی کوربن کو جب لیڈر بنایا تو اس سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ لوگوں کی تنخواہوں میں اضافے کی بات کرے گا، یہ جو لیبر پارٹی کے اندر جو ٹونی بلیئر کو فالو کرنے والے یا ماننے والے ہیں ان کو نکالے گا. لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، جس کی وجہ سے پھر لیبر پارٹی کے اندر اس کے خلاف ایک بہت شدید رد عمل آیا اور مایوسی آئی، اور پھر جرمی کوربن کی ہچکچاہٹوں نے کیت سٹارمر کا راستہ ہموار کیا. اب جرمی کوربن صاحب نے جولائی اس سال 2025 میں ایک نئی پارٹی اناؤنس کی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے یور پارٹی، آپ کی پارٹی. تو اس سے مزید جو یہاں کا جو اینٹی فاشسٹ ایلیمنٹ ہے وہ مزید تقسیم ہو رہا ہے. بجائے فاشزم کے خلاف ٹامی رابنسن اور نائجل فرار کے خلاف جو جمہوری قوتیں ہیں وہ ایک متحدہ محاذ قائم کریں، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہ لڑنے کی وجہ سے جو سپیس خالی ہو رہی ہے، جو جگہ مل رہی ہے، اس دراڑ میں سے یہ سانپ نکل رہے ہیں برٹش سوسائٹی میں، انگلش سوسائٹی میں. اور یہ امیگریشن اور غیر ملکیوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اور ان کو کہ یہ جاہل ہیں، یہ یہاں اسلام لے آئے ہیں اور اسلام کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھئی اسلام وہ نہیں لے کے آئے، وہ تو اپنا مذہب ہے ان کا، وہ کوئی مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا ہے یا وہ مسجد جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، وہ بیسیکلی تو سارے کام کر رہے ہیں. یہ جو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو انہی کے، جس طرح کے انہوں نے پاکستان میں طالبان بنائے، داعش بنائے، بوکو حرام بنائے، اسی طرح انہوں نے یہ پالے ہوئے ہیں. یہ اگر اتنا ہی ان کو خطرہ ہے تو جو اس قسم کا ٹیررسٹ یا ریڈیکل اسلام کے ماننے والے ہیں ان کو گرفتار کر لیں، ان کو جیل میں ڈال دیں، ان کو ڈپورٹ کر دیں. ان کو یہ ڈپورٹ نہیں کر رہے، جو ان کی وجہ سے انہوں نے جن ملکوں پہ بمباریاں کی، تباہی پھیلائی، قتل عام کیے جن ملکوں میں، جن میں سیریا، افغانستان، عراق، لیبیا، یہ جو ملک ہیں، ان سے اگر آپ نے چونکہ وہاں کی معیشتیں تباہ کر دیں تو وہاں سے لوگ مجبوراً مائیگریٹ ہو کے یورپ آ رہے ہیں کہ وہاں نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ نوکری، نہ کچھ ہے، نہ فیوچر ہے. وہ اپنے بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ڈنگی چھوٹی جو کشتیاں ہوتی ہیں اس پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں. کوئی مر رہا ہے، کوئی ڈوب رہا ہے، یعنی وہ موت کو ترجیح دے رہے ہیں وہاں رہنے کے مقابلے میں. مطلب آج سے 10 سال پہلے ہم نے یہاں پہ، ہم یہاں رہ گئے نا یورپ میں، ہم نے یہاں پہ سیریا کے ریفیوجی نہیں دیکھے، ہم نے یہاں پہ عراق کے ریفیوجی نہیں دیکھے، ہم نے یہاں پہ اس طرح سے لیبیا کے ریفیوجی نہیں دیکھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو آ رہے ہیں ریفیوجیز، یہ آپ نے جو پیچھے بربادی کی ہے اس کے نتیجے میں آ رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ نائجل فرار جو ہے وہ فاشزم کا ایک سافٹ امیج ہے، اور ٹامی رابنسن جو ہے وہ فاشزم کا کرخت امیج ہے. یہ بیسیکلی ان دا فائنل انالیسز
ریفارم یو کے پارٹی اور ٹامی رابنسن جو ہے اس کی پارٹی، یہ دونوں پارٹیاں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں.